اصل ہیرو کون؟ دنیا میں کئی طرح کے مزاج موجود ہیں، یہ تضاد ہی دنیا کی خوبصورتی ہے۔ لاتعداد لوگ اپنے غلط کردار اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں، اور کچھ خوش قسمت لوگ انہی ناکام لوگوں کی زندگیوں سے عبرت پکڑ کر نسخہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا انصاف اور کیا ہوگا کہ یہ دنیا کامیابی کی متلاشی کو کامیابی اور ناکامی کے متلاشی کو ناکامی دیتی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی دربار میں کامیاب ہو، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کو راضی کیا ہو۔ غلط انسان کی جس چیز کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے اسے وہ کامیابی تصور کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ ناکام ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ انسان وہ چیز ناپسندی کرے جو اس کے لیے بہتر ہو، اور وہ جو چیز پسند کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ القرآن۔ بے شمار لوگ نہ تو خود ترقی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ شاید شاعر نے انہی کے لیے ہی کہا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے کر ڈوبیں گے۔ یہ لوگ نہ تو کسی فرد کی اور نہ ہی معاشرے کی خوشحالی کے لیے قائل ہوتے ہیں۔ انہیں نا امیدی کا بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تنقید برائے تنقید کرنا ان کا پسندیدہ پیشہ ہے۔ تقدیر ان پر کبھی مہربان نہیں ہوتی، یہ غمنام آتے ہیں اور غمنام ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا فقط تبصرے کرنے، رائے دینے، تنقید کرنے اور مشورے دینے سے نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک طبقہ فکر ذاتی مفاد کو ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھتا ہے، وہ کسی کے بھلے کا سوچنا گوارا نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو اپنے فائدے سے غرض ہوتا ہے، انہیں کم ظرف بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ عکاس بیل کی مانند دوسروں کا خون چوستے ہیں اور خود پھولتے ہیں۔ یہ دنیا میں بادشاہ بھی بن جاتے ہیں، تب بھی آخرت میں ناکام ہوتے ہیں۔ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر بلندی حاصل کرنے والا محتاج ہی تو ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے سفر کے اختتام پر یہ لوگ تنہائی کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کی ناکامی ہوتی ہے۔ جس طرح تاریک رات میں ستارے اپنی چمک دھمک سے آسمان کو سجا دیتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اندھیرے میں کچھ باکمال لوگ ستارے بن کر جگمگاتے ہیں۔ یہ ستارے بغیر کسی تعصب اور نفرت کے اپنے اور پرائے دونوں کو روشنی سے فیضیاب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ روشنی کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہیں اور اس انعام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہیرو کہا جاتا ہے تو زیادہ مناسب ہے۔ انگریزی ادب میں ان کو سپرمین کہا گیا ہے۔ اقبال نے اسی سپرمین کو مرد مومن کہا ہے، لیکن جدید نام ہیرو ہی ٹھیک ہے۔ اقبال قابل غور بات یہ ہے کہ اگر انہی ہیروز سے محبت اور احترام رکھنے والا شخص بھی ان کی جیسی صفات کا مالک ہونے لگ جاتا ہے، یہ لوگ مقناطیس کے مانند ہوتے ہیں۔ جو شخص ان کے تعلق میں آتا ہے وہ بھی منفرد شخصیت کا مالک ہونے لگتا ہے۔ ہم فلموں میں جس ہیرو کو دیکھتے ہیں وہ صرف 3 گھنٹے کا ہیرو ہوتا ہے، مگر یہ لوگ زندگی کی فلم کے ہیرو ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہیرو وہ شخص ہے جو ہر طرح کی حالات میں ہمت کو قائم رکھتے ہوئے مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ وہ دنیا اور دنیا والوں سے تقاضا کرنے کے بجائے اپنے مالک اللہ تعالیٰ سے اور خود اپنی ذات سے تقاضا کرتا ہے۔ یہ لوگ معاشروں، زمانوں اور تاریخ کی نقیب ہوتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، ان کے دم سے دنیا کو آسانیاں ملتی ہیں۔ یہ لوگ خود سختیاں برداشت کرتے ہیں، اس لیے لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں اور انسانیت کو ان پر فخر ہوتا ہے۔ ان کے تذکرے اور باتیں لوگوں کو ہمت دیتے ہیں۔ یہ محبت اور امن کا درس بانٹتے ہیں۔ یہ زندگی کے اصل مفہوم کی تشریح ہوتے ہیں اور لوگوں کو اصل زندگی سے آشنا کرواتے ہیں۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ دنیا کے بڑے بڑے ظالم اور ستم کرنے والے حکمران بھی آج تک ایسی بیڑیاں ایجاد نہیں کر سکے جو ان کے ہیروز کے پیغام کو جکڑ کر سکیں۔ جس طرح ہوا، روشنی اور خوشبو اپنا راستہ خود بناتی ہیں، اسی طرح ان کا نام اور پیغام سینہ بہ سینہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ سقراط کی طرح کئی اوروں کو بھی بظاہر دنیا سے مٹا دیا گیا، مگر آج بھی تاریخ انہی کے ناموں سے زندہ رہتی ہے۔ ان کی بات اور پیغام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان حکم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے تاکہ لوگ خوشحال ہوں اور ان کی زندگیاں آسان بنیں۔ یہ لوگ آسانیاں دے کر آسانیاں بانٹنے کا درس دیتے ہیں، اس لیے سالوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور احترام زندہ رہتا ہے۔ ناکامیاں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ مسافر کے چہرے کی تھکن طویل سفر کی مشکلات کو ظاہر کرتی ہیں۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ بوڑھے تو بوڑھے، نوجوان بھی جوانی کی شاندار دنوں میں زندگی سے اکتا جاتے ہیں۔ استقامت اور جدوجہد کی اتنی کمی ہے کہ 1 یا 2 بار کی ناکامی انہیں اتنا مایوس کر دیتی ہے، کامیابی کا تصور کرنا تو دور کی بات، نام لینا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم نے کئی بار طالب علموں کی
ہمت اور بڑھانے کے لیے انہیں یہ کہہ کر دیکھا ہے کہ تم بہت آگے جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے، تو ان کی اکثر یہ کہتی کہ سر آپ مذاق تو نہ کریں، ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی تو ناکامیوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر ہمیں انہیں ایک اہم آفاقی اصول سمجھانا پڑتا ہے کہ ناکامیاں کامیابی کی خوراک ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے کامیاب ترین لوگ لاتعداد دفعہ ناکام ہوئے ہیں، پھر کہیں جا کر کامیابی ملی۔ ایڈسن کی مثال لیجئے، اس نے بلب بنانے کے لیے 9999 دفعہ ناکام کوشش کرنے کے بعد کامیابی حاصل کی۔ کس نے اس سے پوچھا کہ ایڈسن تم 9999 دفعہ ناکام ہوئے، تمہیں مایوسی نہیں ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ بالکل نہیں، بلکہ میں نے 9999 ایسے طریقے ایجاد کیے جن سے بلب روشن نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر ایڈسن ہمت ہار جاتا تو آج ساری دنیا روشن نہ ہوتی۔ جب ہم کسی کو ناکامیوں کی اہمیت بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ناکامیاں آخر اتنی ضروری کیوں ہیں؟ اس کی وجوہات بہت دلچسپ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ناکامیوں کے بغیر ہی کامیابی ملنا ہوتی تو ہر کوئی کامیاب ہوتا، اور اگر ہر کوئی کامیاب ہوتا تو کامیابی کی خوشی اور احساس سب کے لیے ختم ہو جاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ چیز جو سخت محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ آپ کے لیے قیمتی بن جاتی ہے اور آپ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب تک کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے تب تک آپ کی شخصیت پختہ ہو جاتی ہے اور آپ اس مقام مرتبے کو سنبھال لیتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بڑے انسان کی شخصیت سخت حالات میں ہی نکھر کر سامنے آتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کندن بنانے کے لیے سونے کو شدید گرم کرنا پڑتا ہے۔ عظیم لوگ ٹی بیگز کی مانند ہوتے ہیں، آپ ان کی اصل طاقت کا تب تک اندازہ نہیں کر سکتے جب تک انہیں ابلے پانی میں نہ ڈال لیجئے۔ سیکھنے کے بے شمار ذرائع ہیں، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہے۔ منزل کے راستے میں آنے والی پریشانیاں آپ کو سکھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ غلطیوں کے نتائج ہی انسان کے تجربے کو وسیع کرتے ہیں۔ دنیا کے استاد پہلے سکھاتے ہیں پھر امتحان لیتے ہیں، مگر زندگی ایک خاموش استاد ہے جو پہلے امتحان لیتی ہے پھر سکھاتی ہے۔ ناکامیوں کے دور میں امید کا دامن تھامے بغیر ڈٹے رہنا ہی خوش بختی کی علامت ہے۔ استقامت میں کرامت ہے۔ حضرت واصف علی واصف۔ مسائل، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی مردانگی ہے۔ نوجوان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے کامیابی سے بھی بچ جاتے ہیں، کیونکہ کامیابی ناکامیوں کے بعد ہی تو آتی ہے۔ ناکامیاں کسی انسان کا راستہ نہیں روک سکتی اگر اسے کامیابی حاصل کرنے کا مکمل یقین ہو۔ انسان کل کا انتظار بھی امید کے سہارے کرتا ہے، ورنہ ایک ایک پل اس کے لیے کانٹا بن جاتا۔ آئیں آج سے امید کی شمع کو روشن کریں اور اپنی ناکامیوں کو خوش دلی سے قبول کریں تاکہ ہماری کامیابی ہمیں فراخ دلی سے قبول کر لے۔ بہتر جگہ۔ ہر چیز ہر جگہ پر مناسب نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ کوہ نور ہیرا ایک دیہاتی کو مل گیا، وہ فوراً اس کو گھر لے کر گیا اور اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ پورا دن گدھے کو گاؤں میں گھماتا اور لوگوں کو وہ ہیرا دکھاتا کہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرا گدھا۔ گاؤں والے بھی سادہ سے لوگ تھے، وہ بھی بہت تعریف کرتے کہ ہاں بھائی گدھا بہت سمارٹ لگ رہا ہے۔ کسی دن اس گاؤں میں ایک جوہری کا گزر ہوا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے فوراً پہچان لیا، یہ تو بہت قیمتی ہیرا کوہ نور ہے۔ اس نے وہ ہیرا سادہ دیہاتی سے 2 ٹکے میں خرید لیا اور سونے کے ہار میں سجا کر ملکہ کو پیش کیا اور بڑا انعام پایا۔ جب وہ ہیرے والا ہار ملکہ نے گلے میں پہنا تو سب نے یہی کہا کہ یہی اس ہیرے کی بہترین جگہ تھی اور یہی اس کا بہترین استعمال تھا۔ آج نااہل حکمران بن جاتے ہیں اور اہل ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ کسی قوم پر اس سے بڑا کوئی عذاب اور اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہوتی کہ اس کے پاس قیادت نہ ہو، اس کے رہنما اس سے چھن جائیں، قائدین بڑھ جائیں اور قیادت کا فقدان ہو جائے۔ ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہا ہو اور ملکی مفاد پست ڈال دے۔ ہر شخص حکمران بننا چاہتا ہے اور حکمران سے ہی نفرت کا اظہار کرے۔ اہل لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنے سے ہی بہترین نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف۔ اس دنیا پر ہدایت کا خزانہ ہمارا دین اسلام ہے اور اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمایا، لیکن اس کمال مذہب اسلام کی خدمت کے لیے دعوے اور باتیں تو بے شمار ہوئی، لیکن کوئی ماں اپنے بچے کے لیے یہ خواہش کم ہی کر رہی ہوگی کہ یہ دین کی خدمت کرے گا، اس کی رہنمائی ہدایت کے کام آ رہی ہوگی، بلکہ وہ یہ
خواہش پال لیتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر انجینئر بنے گا، اور یہ بات کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی صرف بات ہی رہ گئی ہے۔ اعلیٰ ترین مذہب کو اعلیٰ ترین ذہانت والے سپرد درکار ہیں۔ بہترین مذہب کو بہترین انسانوں کی ضرورت ہے، اس لیے جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے اور بات مناسب نہیں لگ رہی۔ دعا یہ نہ کیجیے کہ وہ لوگ مر جائیں جو ہم پر طاقت مسلط کر رہے ہیں، دعا یہ کیجیے کہ ہم لوگوں کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہو جو کسی کی طاقت بن رہی ہیں، اور ہم بیدار ہو جائیں، کیونکہ بیدار قوموں کے مستقبل ہی تابناک ہوتے ہیں۔ ہماری کمزوری طاقت میں تب ہی بدل سکتی ہیں جب ہم صرف گلے کرنے کے بجائے عمل شروع کر دیں، تقاضے کرنے کے بجائے کچھ دینا شروع کر دیں۔ آئندہ دنوں کی سختیوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے نوجوانوں کو تربیت دیں، تعلیم نہیں، علم کی شمع کو روشن کروائیں۔ اینٹوں میں رابطہ ختم ہو جائے تو دیوار اپنے بوجھ سے ہی گر جاتی ہیں۔ حضرت واصف علی واصف۔ ہم کیوں نہ آپس میں رابطہ قائم کریں، مجبوری سے نہیں، محبت سے۔ اس طرح ہم لوگ ایک مضبوط دیوار بن کر طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ایک دوسرے سے محبت اور عزت کے جواز نہ ڈھونڈیے، بلکہ ایک ہی جواز سامنے رکھیے کہ یہ بھی میرے رب کا بندہ ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے۔ کیونکہ ہر چیز ہر جگہ پر مناسب نہیں لگتی، اس لیے ہم لوگ اس صفائی اور بے بسی کی حالت میں مناسب نہیں لگ رہے۔ آئیں بہترین مذہب والوں کو بہترین جگہ پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ زیر ہو کر صرف 2 آنسو بہا کر کسی بہتر جگہ پہنچنے کے لیے دعا کریں۔ اپنی سوچ بدلیں، زندگی خود بدل جائے گی۔ غیر معمولی شخصیت بننے کے لیے آپ کی سوچ غیر معمولی ہونی چاہیے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی کی ابتدا بھی ایک سوچ سے ہوئی تھی۔ غاروں کے دور سے آج تک کہ تمام ترقی انسان کی سوچ اور غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ انسان نے ابتدائی سے ہی زندگی کو باسہولت بنانے کے لیے سوچنا شروع کیا، اور آج اس سوچنے کی عادت کی وجہ سے بجلی، ٹیلی فون، ہوائی جہاز، کمپیوٹر، موبائل فون جیسی سہولت ہر ایک کو میسر ہے۔ عظیم لوگوں کو منفرد بنانے والی طاقت کا نام ان کی سوچ ہے۔ ایک سوچ کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ ہر شخص کی ایک ہی مواقع کے حوالے سے سوچ مختلف ہوتی ہے، لیکن ہر سوچ ایک حقیقت کو جنم دیتی ہے۔ آپ کے تمام حالات آپ کی سوچ کے مرہون منت ہیں، کیونکہ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا بن جاتے ہیں۔ جو شخص کامیابی اور خوشحالی کا نہیں سوچتا وہ اسے حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ سوچ پانی کے بہاؤ کی مانند ہے، جب یہ بہاؤ متواتر ایک پتھر پر پڑتا رہے تو وہ سخت پتھر کو بھی کاٹ جاتا ہے اور اسے راستہ فراہم کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں نہ کچھ اچھا ہے اور نہ ہی برا، یہ فقط آپ کے سوچنے کا انداز ہے۔ لوگ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں لیکن سوچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے ان کی زندگی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ہمارے حالات ہمارے انتخاب نہیں، لیکن ہم اپنے خیالات کو ضرور منتخب کر سکتے ہیں، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم اپنے خیالات کو بدل کر اپنے حالات بدل سکتے ہیں۔ ایک اچھا انسان بننے کے لیے اچھا اور مثبت سوچیے۔ حدیث شریف ہے کہ نیک گمان رکھنا عبادت کا حصہ ہے۔ اگر آپ اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایسے سوچ اپنائیں جو آپ کی صلاحیتوں کو ابھاریں۔ وہ لوگ جو آپ سے بہتر حالات میں ہیں ان کے ساتھ گفتگو کیجیے، ان کے حالات اور سوچ کو اپنائیے، آپ کو بھی ان جیسے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ سوچنا ایک فن ہے، منفرد سوچ آپ کو منفرد بنا سکتی ہے۔ چلیں، آپ اچھا نہیں سوچ سکتے تو برا بھی مت سوچیے۔ منفی سوچ دیمک کی مانند ہے جو آپ کی ذات کو کھوکھلا کر دیتی ہے، یہ آپ کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پائیدار اور دیر پا لکڑی ٹیک کی ہے۔ ٹیک کو دیمک نہیں لگتا کیونکہ دیمک اس کے ذائقے کو پسند نہیں کرتی۔ آپ بھی منفی سوچ جو کہ دیمک کی مانند کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اس طرح آپ مضبوط شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ ہر سوچ ایک بیج کی مانند ہے اور آپ کا ذہن ایک باغ کی طرح ہے۔ آپ نے اپنے اس باغ میں اپنی مرضی کے پھولوں والے پودے نہ بھی بوئے تو غیر ضروری جھاڑیاں اور کانٹے اگنے لگیں گے۔ ایک سوچ ایک عمل کو جنم دیتی ہے۔ جب آپ کوئی عمل بار بار کرتے ہیں تو یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ آپ کی عادت پختہ ہو جائے تو وہ آپ کے کردار کو جنم دیتی ہے، اور آپ کا کردار آپ کی تقدیر بناتا ہے۔ اس لیے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ بہتر سوچ بہتر رویے کو پیدا کرتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ our attitude determines our altitude۔ یعنی زندگی میں ہماری بلندی کا تعین ہمارا رویہ کرتا ہے۔ اپنے رویے کو شاندار بنانے کے لیے اپنی سوچ کو جاندار بنائیے۔ آپ کی موجودہ حالت آپ کی ماضی کی سوچوں کا نتیجہ ہے، اور آپ کے مستقبل کو آپ کے
آج کی سوچیں متاثر کرتی ہیں۔ اچھی قسمت کا دوسرا نام اچھی سوچیں ہیں اور خیالات ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص باکمال سوچے اور اس کو شاندار نتائج نہ ملے۔ اس دنیا پر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی گندم بوئے اور کپاس کی فصل اگائے۔ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ ہر چیز کا اصول ممکن ہے کہ اگر سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچا جائے۔ المیہ یہ ہے کہ لوگ ناکامی سے بچنے کا سوچتے ہیں، حالانکہ انہیں کامیابی کا سوچنا چاہیے۔ بے شمار لوگ اپنی زندگی کو فقط گزارنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کا سوچنا چاہیے۔ طالب علم فیل نہ ہونے کا سوچتے رہتے ہیں، ان کو بھی اعلیٰ نمبروں کے اصول کے مطابق سوچنا چاہیے۔ اسی طرح لوگ جرائم، برائیوں، سماجی اخرافات، خودکشی، غربت، بدحالی، مسائل اور بیماریوں کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ یہ تمام سوچیں ان کی شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو اپنی سوچ اور شخصیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور آج انہی مسائل اور مصائب کے تذکرے اور تبصرے ہر فرد کی زبان پر ہیں۔ آپ خود انصاف کریں کہ برائیوں کو سوچنے اور زیر بحث لانے سے کیا ختم ہو جائیں گی؟ بہت کم لوگ ان برائیوں اور مسائل کے حل کے متعلق غور و فکر کر رہے ہیں، اور وہی ہیرو کہلانے کے حقدار ہیں۔ اگر آپ نے پہلے کبھی اپنی زندگی کو شاندار بنانے کے متعلق نہیں سوچا تو اب سوچئے۔ سوچ پر کوئی پابندی نہیں، خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے بارے میں سوچئے۔ اس دولت کی مدد سے آپ اعلیٰ شان گھر حاصل کر سکیں گے، ایک بڑی گاڑی آپ کے گیرج میں کھڑی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ عزت و احترام اور محبت و چاہت سے بھرپور زندگی کے بارے میں سوچئے۔ سیر و تفریح کے ڈھیر مواقع آپ اور خوشیوں، مسرتوں کا تصور ذہن میں لائیں۔ اپنی من پسند زندگی گزارنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لاتعداد محبت کرنے والے دوست احباب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام طرح کی فکروں سے آزاد ہو کر ایک امن و سکون والی زندگی گزار رہے ہوں۔ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائے اور آپ ایک مثالی انسان بن جائیں۔ جب تک آپ اس طرح کے فائدہ مند سوچیں اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ بڑا سوچئے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تھنک مور گیٹ مور۔ یہ زندگی ان لوگوں کو محدود نتائج دیتی ہے جو محدود سوچ اپناتے ہیں۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ فقط ایک بار سوچنے سے بات نہیں بنتی، متواتر سوچئے، کیونکہ دنیا کے تمام بڑے لوگ دن میں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ آپ بار بار سوچئے کہ آپ نے کیا حاصل کرنا ہے، اس طرح یہ سوچ آپ کے اندر چھپے ہوئے جن کو جگا دے گی۔ یہ جن آپ کا لاشعور ہے۔ لاشعور جس خیال اور سوچ کو ایک بار پکڑ لے تو وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ اس کو فائل ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو بار بار اپنی کامیابی کے متعلق سوچنا ہوگا۔ آپ پہلے یہ سوچئے کہ آپ نے آئندہ سے کیا سوچنا ہے۔ اگر ایک شخص درست انداز میں سوچنے کے فن سے آشنا ہو جائے تو یقیناً اس نے زندگی گزارنے کا فن سیکھ لیا۔ کون ہارا کون جیتا؟ ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ جیت کا لطف بھی ہارنے کے بعد ہی آتا ہے۔ ہار سے گھبرا کر بھاگنے والے کامیاب کھلاڑی ثابت نہیں ہوتے۔ اہم بات یہ نہیں کہ آپ ہار گئے یا جیت گئے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کا رویہ مثبت رہا یا منفی۔ بے شمار لوگ ہار سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں ہارنے سے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ جیت کی قیمت تو کئی بار ہارنے سے ادا کی جاتی ہے۔ ماہرین کی ریسرچ کے مطابق جیتنے والا اور ہارنے والے کے رویے کا فرق ہی ان کی منزلوں کو جدا کر دیتا ہے۔ زندگی مسائل اور مشکلات کا مجموعہ ہے۔ ان مسائل کا موجود ہونا اہم نہیں، بلکہ ان کے حوالے سے ہمارا رویہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا رویہ ہی ہماری کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ خواب کون نہیں دیکھتا؟ خواب دیکھنا جرم بھی نہیں، لیکن ناکام اور ہارنے والے صرف نیند میں خواب دیکھتے ہیں، جبکہ جیتنے والے کو خواب جگانے پر مجبور کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اصل کمال اس بات میں ہے کہ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ کیسے دیا جائے۔ مثبت رویے والا شخص اس لیے بھی جیت جاتا ہے کیونکہ اس کا درخت ہر موسم میں سرسبز اور پھولدار ہوتا ہے۔ ہارنے والا دراصل خود اپنے راستے کی رکاوٹ بننا ہوتا ہے۔ وہ سب کو بدلنا چاہتا ہے لیکن خود کو بدلنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے روشنیاں بجھانا چاہتا ہے کہ تاکہ یہ جان سکے کہ اندھیرا کتنا ہے۔ ہارنے والا اور جیتنے والوں کے مزاجوں اور رویوں کے فرق کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، دنیا میں 99% لوگ مسائل کا سامنا کرتے ہوئے مسائل کا حصہ بن کر
اپنی تمام توانائی کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے وہ ہار جاتے ہیں۔ 1% لوگ جیتنے والے کہلاتے ہیں اور وہ اپنی توانائی حل پر لگا دیتے ہیں اور آخرکار حل بھی پا لیتے ہیں۔ نمبر 2، ہارنے والوں کو کھیل کے میدان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ٹیم کا حصہ بننے سے ڈرتے ہیں، انہیں صرف رائے اور مشورہ دینے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ جیتنے والے ٹیم کا حصہ بن کر سخت محنت کرتے ہیں اور آخرکار کامیاب ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 3، جیتنے والے ان چیزوں سے مطمئن نہیں ہوتے جو خود بخود ان تک پہنچ گئی ہیں، بلکہ وہ اپنی دنیا خود بنانے کے قائل ہوتے ہیں۔ ہارنے والے سوچتے ہیں کہ ان کے کام خود بخود ہو جائیں اور دوسرے ان کی مدد کرتے رہیں۔ جیتنے والوں کا ایمان ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی تمنا کی تکمیل کے لیے ارادہ کر لے تو کائنات کی وصیتیں ان کے دائرہ کار میں شامل ہو جاتی ہیں۔ عمر، بیماری، سستی، مفلسی اور منفی خیالات جیسے کوئی رکاوٹ ان کو خواہش کی تکمیل سے روک نہیں سکتی۔ ہارنے والے کے پاس دنیا کی ہر چیز کا گلہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہار مواقع کو بھی رکاوٹ بنا کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، جیتنے والے گین یعنی اپنا حاصل کو ہارنے والا پین یعنی تکلیف کو دیکھتا ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ جو اپنے حاصل نتائج کو دیکھے گا وہ جوش و خروش حاصل کرے گا، اور جو تکلیف کو یاد کرے گا وہ اسی عزائد کا شکار رہے گا۔ منزل کا خواب ہی سفر کی مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 6، ہر کامیاب اور جیتنے والا شخص اپنی جوانی کے ایام میں ہی کسی ہیرو سے متاثر ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے رول ماڈل کے نقش و قدم پر چلنا چاہتا ہے، جبکہ ناکام کے مطابق کوئی شخص اس قابل ہی نہیں کہ اسے ہیرو مانا جائے۔ جو بہتر کی تعریف نہیں کر سکتا وہ خود کیسے بہتر بن سکتا ہے؟ تاریخ بتاتی کہ مشہور ترین لوگوں کو کامیابی سے پہلے دل توڑنے والے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس لیے جیت گئے کہ وہ سینکڑوں ناکامیوں کے باوجود حوصلہ نہیں ہارے۔ دنیا ناکام لوگوں سے بھری پڑی ہے، وہ 1-2 بار کی ناکامیوں سے دل برداشتہ ہو کر راستہ چھوڑ گئے۔ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ تمام لوگ ہار جائیں گے تو وہ جیت جائے گا۔ عقل مند سب کی فتح کو اپنی فتح سمجھتا ہے، سب کی جیت کا قائل ہوتا ہے، اس لیے سب لوگ بھی اس کی جیت میں تعاون ثابت ہوتے ہیں۔ ہر جیتنے والا مستقبل پر نظر جمائے آگے بڑھتا ہے اور ہر ہارنے والا ماضی کو کوستے ہوئے ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ماضی صرف سبق سکھانے کے لیے ہی آیا تھا۔ بے شمار لوگ کئی کام شروع کرتے ہیں اور یہ کہہ کر ترک کر دیتے ہیں کہ یہ کام میرے کرنے کے نہیں ہیں، اس لیے وہ ناکام ٹھہراتے ہیں۔ دانا شخص چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک طویل سفر کی ابتدا بھی پہلے قدم اٹھانے سے ہوتی ہے۔ جیتنے والا ٹھوس دلائل کے لیے نرم الفاظ استعمال کرتا ہے، ہارنے والا سخت الفاظ استعمال کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ جیتنے والا اقدار کے معاملے میں اٹل ہوتا ہے، البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سمجھوتا کر لیتا ہے۔ ہارنے والا چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہٹ درم ہوتا ہے اور اقدار پر سمجھوتا کر لیتا ہے۔ ہر جیتنے والا اپنی جیت کے لیے تیاری کرتا ہے اور ہارنے والا اپنی جیت کے لیے صرف انتظار کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ ہار اور جیت کے انتخاب سے پہلے ہمیں ایک مثبت رویے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ تمام اصول اس مثبت رویے کی تشکیل میں ہمارے معاون ہیں، ان کو نظر انداز مت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ خود بہترین مدد کرنے والا ہے۔ آپ انشاءاللہ ضرور جیتنے والوں کی فرصت میں سرفرست رہیں گے۔ بچوں کی نفسیات۔ اکبر بادشاہ دربار میں موجود تھا۔ اس نے ایک عجیب سوال دربار کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ سوال یہ تھا کہ اس جہاں میں عظیم ترین کون ہے؟ سب درباری سوچ بچار کرنے لگے، مگر کوئی مناسب جواب نہ بن پایا۔ آخر بادشاہ نے خود کو ہی جہان میں سب سے عظیم قرار دیا۔ خوشامد کرنے والے درباریوں نے ہاں میں ہاں ملا دی، مگر بیربل نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ سب سے بڑے نہیں ہیں، ایک ہستی ایسی بھی ہے جو آپ سے بڑی اور عظیم ترین ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، وہ کون سی ہستی ہے؟ تو بیربل بولا کہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بیربل ایک معصوم بچے کو اٹھا کر دربار میں لے آیا اور بادشاہ اکبر سے کہا کہ یہ بچہ آپ سے بھی بڑی ہستی ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ معصوم مجھ سے بڑی ہستی کیسے ہو سکتا ہے؟ بیربل نے بچے کو بادشاہ کی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، آج میں یہ ثابت کر دوں گا۔ بچہ بادشاہ کے مقام اور مرتبے سے ناآشنا تھا۔ اس نے معصومیت میں پہلے بادشاہ کی مونچھیں کھینچنا شروع کی، پھر کپڑے خراب کر دیے، لیکن بادشاہ اس کی حرکتوں سے خوش ہو رہا تھا۔
ایک دم بچے نے اکبر بادشاہ کا تاج اتار کر زمین پر دے مارا۔ بیربل نے فوری کہا اعلیٰ جان، بچے کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے، مگر اکبر بادشاہ نے کہا نہیں بیربل، یہ بچہ ہے اور اس معصومانہ حرکت پر اسے سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ بیربل نے مناسب موقع جانا اور فوراً کہا یہی تو میں نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے بھی ایک عظیم ترین ہستی معصوم بچہ ہے، جو آپ کا تاج بھی اتارے تو آپ برا محسوس نہیں کرتے۔ بادشاہ نے بیربل کے نقطۂ نظر سے دلی طور پر اتفاق کیا۔ ہمیں اپنی بات اور جذبات کو دوسروں تک مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے ان کی ذہنی سطح کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ بڑے دانا اور صاحب فہم اپنے بچے کے سامنے نئے نئے الفاظ کی ڈکشنری کھول کر بیٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو جھڑکنا آسان ہے مگر انہیں سمجھانا بہت مشکل ہے۔ نفسیات کے اصولوں کے مطابق بچے کو صرف نصیحتیں کرنے سے ان کے اندر کوئی خاص خوبی پیدا نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ خوبی جو آپ بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ خود عملی طور پر اسے کر کے دکھائیے۔ بچے فطرتی طور پر کاپی کرنا جانتے ہیں۔ آپ سچ بولیں گے تو آپ کا بچہ بھی سچ بول کر فخر محسوس کرے گا۔ آپ دیانتداری اختیار کریں گے تو بچہ آپ کے کہے بغیر دیانتداری کو اپنا شاعر بنا لے گا۔ آپ کی ذات پر اسلام نافذ ہوگا تو بچہ بھی اسلام کو دین کمال سمجھے گا۔ آپ کی نماز آپ کے بچے کو نمازی بنائے گی، آپ کی سخاوت بچے کو سخی ہونے کا درس دے گی۔ دوسروں کو بے لوث دینے کے حوالے سے بے شمار کتب میرے نظر سے گزری۔ مجھ میں اور میری بیوی میں یہ عادت موجود تھی، سو بچے کو آرٹ آف گیونگ سکھانے کے لیے ہم دونوں میاں بیوی ایک مخصوص دن بچے کو ساتھ ملا کر کچھ پکاتے ہیں اور اس پکوان میں ہم تینوں کی محنت شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو گاڑی میں رکھ کر شہر کے کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں لوگ بہتر کھانے سے محروم ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر ہم تینوں اپنے ہاتھوں سے وہاں کھانا ان غریبوں، مزدوروں اور بھوکے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، اور ان نادر لوگوں کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اپنے دل میں خوشی کی انتہا محسوس کرتے ہیں۔ تمام بچے ایک ہی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے بچے کا نہ تو کوئی مذہب ہے، نہ قوم، نہ عقیدہ اور نہ ہی فرقہ۔ یہ سب کچھ اس کو دنیا نے دیا۔ وہ اپنی معصومیت کی وجہ سے گناہ اور ثواب سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اس خالی کتاب میں کیا داستان لکھ دیں۔ ہماری تربیت ہی اسے بام عروج تک لے جا سکتی ہے، اور ہماری کوتاہی ہی اسے مختار کے بجائے مجبور بنا سکتی ہے۔ آئیں اپنے مستقبل کو شاندار بنائیں، اپنے حال کو بہتر بنا کر اپنا حال بدحال نہ ہو اور مستقبل روشن ہو جائے۔